أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا۔ اور اے حبیب، کفار آپ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے میں ابھی ان کا ذکر تمہیں سناتا ہوں۔ حضرت ذوالقرنین کا نام اسکندر ہے۔ آپ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ اللہ نے آپ کو پوری دنیا پر حکمرانی عطا فرمائی۔ مفسرین کے نزدیک آپ اللہ کے ولی ہیں، نبی نہیں، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ آپ نہ نبی تھے نہ فرشتے، اللہ سے محبت کرنے والے بندے تھے۔ إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا۔ بے شک ہم نے انہیں زمین میں سلطنت عطا فرمائی اور ضروریات سلطنت کی ہر چیز سے انہیں ساز و سامان عطا فرمایا، تو وہ مغرب کی جانب ایک راستے کے پیچھے چلے۔ فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا۔ یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو اسے سیاہ کیچڑ کے ایک چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا، اور انہیں وہاں ایک کافر قوم ملی۔ ہم نے فرمایا، اے ذوالقرنین، یا تو آپ انہیں سزا دیں اور ایمان نہ لانے والوں کو قتل کریں، یا ایمان لانے پر ان کے ساتھ بھلائی اختیار کریں اور انہیں دین کے احکام سکھائیں۔ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ ذوالقرنین نے عرض کی کہ جس نے ظلم کیا یعنی ایمان نہ لایا، اسے تو ہم جلد ہی سزا دیں گے، یعنی اسے قتل کر دیں گے، پھر بروز قیامت وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے سخت ترین عذاب دے گا۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ اور جو ایمان لایا اور اس نے نیک کام کیا تو اس کا بدلہ بھلائی یعنی جنت ہے، اور ان قریب ہم اسے ایسے کام کا حکم دیں گے جو آسان ہوگا۔ ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا۔ پھر ذوالقرنین مشرق کی جانب ایک راستے کے پیچھے چلے، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچے تو اسے ایسی قوم پر نکلتا ہوا پایا جن کے لیے ہم نے سورج کی دھوپ سے بچنے کے لیے پہاڑ، درخت وغیرہ کی کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا۔ بات اسی طرح ہے جس طرح ہم نے فرمایا، اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا سب کو ہمارا علم گھیرے ہوئے ہے، یعنی ہم سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا۔ پھر ذوالقرنین شمال کی جانب ایک راستے کے پیچھے چلے،
یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو انہوں نے ان پہاڑوں کے سامنے کچھ ایسے لوگ پائے جو ان کی کوئی بات سمجھتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ پھر اشاروں وغیرہ کے ذریعے انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک ان پہاڑوں کے پیچھے رہنے والے یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ یاجوج ماجوج یافث بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ایک فسادی گروہ ہے جن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ لوگوں کی کھیتیاں اور سبزے سب کھا جاتے تھے، کچھ بھی نہ چھوڑتے، اور خوش چیزیں لاد کر لے جاتے، درندوں، وحشی جانوروں، سانپوں، بچھوؤں، حتیٰ کہ آدمیوں کو بھی کھا جاتے تھے۔ لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے ان کی شکایت کی کہ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں تاکہ ہم ان کے شر سے محفوظ رہیں۔ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا۔ ذوالقرنین نے فرمایا، وہ مال و اسباب جس پر مجھے میرے رب نے قدرت دی ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے، تو تم جسمانی طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ۔ جب وہ تختے لے آئے تو آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی یہاں تک کہ پانی نکل آیا، پھر اس بنیاد میں پگھلے ہوئے تانبے سے پتھر جمائے گئے اور اس پر لوہے کے تختے اوپر نیچے کر کے رکھے گئے، اور ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا کر آگ بھڑکائی گئی۔ اس طرح یہ لوہے کی دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں تک اونچی کر دی گئی اور درمیان میں کوئی جگہ باقی نہ رہی۔ پھر اوپر سے پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا۔ اس طرح یہ ایک مضبوط سخت جان دیوار بن گئی۔ چنانچہ فرمایا گیا، یہاں تک کہ جب وہ لوہے کے تختوں کی دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کر دی تو ذوالقرنین نے فرمایا، پوری قوت سے آگ دہکاؤ، یہاں تک کہ جب اس لوہے کو آگ کر دیا تو فرمایا، میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس پر انڈیل دوں۔ فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا۔ تو یاجوج اور ماجوج نہ اس دیوار پر چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا۔ ذوالقرنین نے فرمایا، یہ دیوار میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اور قرب قیامت یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آ پہنچے گا تو وہ اسے پاش پاش کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا۔ اور اس دن ہم یاجوج ماجوج کو چھوڑ دیں گے کہ وہ تیز موجوں کی طرح آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا
تو ہم تمام مخلوق کو اکٹھا کر لائیں گے، اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے۔ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، وہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا تھا اور وہ بغض و عداوت کے سبب حق بات نہ سن سکتے تھے۔